السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں دھند جب گہری ہو جائے تو سچ چھپ جاتا ہے، اور جب بدلہ جاگ جائے تو کوئی رشتہ محفوظ نہیں رہتا۔ آج کی کہانی سردیوں کی ملاقات کی چھٹی قسط ہے، جہاں ایک نیا کردار، ایک پرانا راز اور ایک خطرناک کھیل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ میٹنگ روم میں زینب خان بیٹھی تھی، پور اعتماد پرسکون مگر آنکھوں میں خطرے کی چمک۔ کل شام تک نئی انویسٹمنٹ فائل تیار ہو جانی چاہیے، اور یاد رکھنا احمد رفیق کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ حال میں خاموشی چھا گئی، سب فائلز بند کرتے ہیں۔ ایک ملازم ہچکچاتے ہوئے بولا، میڈم اگر احمد دوبارہ سسٹم چیک کرے تو؟ زینب مسکرا کر بولی، 5 سال پہلے وہ جو کر سکتا تھا کر چکا، اب وہ میرے کھیل میں صرف ایک مہرہ ہے۔ خطرہ نہیں، وہ خود اپنے انجام کا راستہ کھود چکا ہے۔ زینب شیشے میں اپنی جھلک دیکھتی ہے، چہرے پر غرور اور بدلے کی چمک۔ احمد اپنے کمپیوٹر پر بیٹھا AR گروپ بورڈ اپ ڈیٹ دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر زینب خان کی تصویر نمودار ہوئی۔ احمد کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ 5 سال اور تم دوبارہ آ گئیں، لیکن اس بار کھیل تمہارے اصولوں پر نہیں چلے گا زینب۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ان نون کالر۔ احمد نے کال اٹھائی۔ کون؟ دوسری طرف سے مدھم آواز آئی، اگر بچنا چاہتے ہو تو کل دوپہر کینال ویو کیفے آ جانا۔ موضوع کیس نمبر 9۔ کال بند ہو گئی۔ احمد کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، دھند میں شہر کا عکس جیسے ماضی دوبارہ جاگ اٹھا ہو۔ مدھم دھوپ، خاموش فضا۔ سحر پہلے سے بیٹھی تھی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں کہانیوں کا بوجھ۔ احمد آیا۔ کافی عرصے بعد ملاپ ہے، کیا اب بھی کسی نئے کیس کے لیے آئی ہو؟ سحر نے دھیرے سے کہا۔ نہیں احمد، اب میں کسی کیس کا حصہ نہیں، میں اب سچائی کی تلاش میں ہوں۔ احمد خاموش رہا۔ سحر نے نظریں اٹھائیں۔ زینب واپس آ چکی ہے، اور وہ تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ احمد مسکرایا، میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں۔ سحر نے آہستہ کہا، نہیں احمد، تم غلط ہو، وہ تمہیں صرف ماضی کے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے مارنا چاہتی ہے۔ احمد چونکا، کون سی بہن؟ سحر نے دھیمی مگر ٹھوس آواز میں کہا، 5 سال پہلے جس عورت پر تم نے رپورٹ تیار کی تھی، فائل نمبر 9، وہ زینب کی بہن تھی۔ احمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ رپورٹ قانون کے مطابق تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سحر نے کہا، ہو سکتا ہے تم نے نہیں، مگر کسی نے وہ رپورٹ بدل دی تھی، اور زینب آج تک یہی سمجھتی ہے کہ تم ہی اس کی بہن کی تباہی کا ذمہ دار ہو۔ احمد نے گہری سانس لی، تو پھر ہمیں اسے روکنا ہوگا، ورنہ وہ سب کچھ ختم کر دے گی، تمہیں، مجھے اور سچ کو بھی۔ زینب کے سامنے بڑی اسکرین پر کیفے کی ویڈیو چل رہی تھی۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، دونوں ایک دوسرے کو ہی شک میں جلائیں گے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے فون اٹھایا، پلان تیار کرو، کل رات احمد کے فلیٹ پر جو ہونا ہے، کسی کو یاد نہ رہے کہ ہوا کیا تھا۔ فون بند۔ کیمرہ زینب کی آنکھوں پر فوکس کرتا ہے، جہاں بدلے کی آگ صاف جھلک رہی تھی۔ رات گہری تھی۔ احمد گھر میں داخل ہوا، بجلی غائب۔ دروازے کے پیچھے ایک سایہ حرکت کرتا ہے۔ اچانک 2 نقاب پوش حملہ آور لپکے۔ لڑائی کا شور۔ ایک زخمی ہو کر گرا، دوسرا بھاگ گیا۔ احمد نے ہانپتے ہوئے کہا، زینب، تم نے کھیل شروع کر دیا ہے، اب انجام دیکھنا باقی ہے۔ زخمی حملہ آور کے ہاتھ سے موبائل گرا۔ اسکرین پر ایک فائل کھولی تھی، دی بلیک فولڈر۔ احمد نے موبائل اٹھایا، اس پر الفاظ چمک رہے تھے، نیکسٹ ٹارگٹ
سحر اشفاق احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سحر، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ دھند سرد ہوا، خاموش رات۔ احمد کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اون کان سے لگائے۔ سحر، سنو، تمہیں فوراً شہر چھوڑنا ہوگا، وہ تمہارے پیچھے ہے۔ دوسری طرف سحر کی پرسکون آواز آئی۔ میں بھاگنے نہیں آئی احمد، اب کی بار رکنے آئی ہوں، زینب کو ختم کرنے کے لیے۔ چند لمحے خاموشی، پھر احمد نے دھیرے سے کہا، پھر تیار رہو، کیونکہ بلیک فولڈر کھول چکی ہے۔ کیمرہ زوم آؤٹ کرتا ہے، بارش کی بوندیں شیشے پر گرتی ہے، اور منظر آہستہ آہستہ دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ دوستو، کچھ راز وقت سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور کچھ فائلیں بند نہیں ہوتیں، بس نئے انجام کا انتظار کرتی ہے۔ سردیوں کی ملاقات کی اگلی قسط میں پتہ چلے گا کہ بلیک فولڈر کے پیچھے اصل دماغ کون ہے، زینب یہ کوئی اور۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔